رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، دیگر سامعین و سامعات، پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی کا مستحق رب ذوالجلال ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے بہت سارے انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً اس سلسلے کی آخری کڑی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین آپ تک اسی آیت کی روشنی میں حق بات پہنچانے اور ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ توحید کا جو لفظ ہے، یقیناً بہت سارے لوگ سنتے تو ضرور ہیں، لیکن اس کے تقاضے اور اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو شاید کہ نہیں سمجھتے، ورنہ اگر سمجھا ہوتا تو توحید سے ہم اتنا دور نہ ہوئے ہوتے، ہماری توحید میں خلل نہ آیا ہوتا۔ اور توحید در حقیقت اللہ رب العالمین کو اس کی عبادات میں اکیلا ماننے کا نام ہے۔ بہت آسان سا اور سادہ سا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ساری عبادتوں میں اکیلا مانا جائے۔ بظاہر مفہوم تو بڑا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ترین امر ہے، کیونکہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چھوڑنا پڑیں گی، بہت ساری چیزوں سے ہمیں اپنا تعلق ختم کرنا پڑے گا، خالص رب کے لیے اپنی عبادتوں کو انجام دینا پڑے گا۔ توحید کا جو فائدہ ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جنہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور توحید میں
ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ ظلم بظاہر کسی کو مارنے، کسی کو ستانے، کسی کو تکلیف دینے کو کہا جاتا ہے، لیکن علماء جانتے ہیں کہ جس چیز کا جو حق ہو اس حق کو کسی اور کو دے دیا جائے، بیٹے کو باپ بنا دیا جائے اور باپ کو بیٹا بنا دیا جائے، یا بیٹی کو بیٹا بنا دیا جائے اور بیٹے کو بیٹی بنا دی جائے، یہ ظلم ہے۔ جس کا جو حق ہے وہ اسے نہ دے کر کے وہ حق دوسروں کو دے دیا جائے، یہی ظلم ہے۔ اور کائنات میں سب سے بڑا ظلم، سب سے خطرناک ظلم، سب سے زیادہ ہیبتناک ظلم اگر کوئی ہے تو وہ ظلم شرک کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ رب کی توحید میں اگر کسی نے ظلم کی آمیزش کی، شرک کی آمیزش کی، تو گویا کہ اس کی توحید ناکارہ اور بیکار ہے۔ لیکن جس نے رب کی توحید کو مانا، توحید کا اقرار کیا اور شرک کی آمیزش نہیں کی، ظلم کی آمیزش نہیں کی، اولئک لہم الامن، یہ فائدہ ہے توحید کا، کہ جس نے رب ذوالجلال کی توحید کو تسلیم کیا اسے اللہ نے امن عطا کیا، سکون عطا کیا اور چین عطا کیا، اطمینان عطا کیا۔ پوری دنیا آج امن و شانتی کے لیے ترس رہی ہے، سکون ڈھونڈ رہی ہے، فتنے ہر جگہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے ہر جگہ موجود ہیں، یوں آج بے شانتی اور بے چینی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ایک عام سا انسان امن ڈھونڈ رہا ہے، سکون ڈھونڈ رہا ہے، چین ڈھونڈ رہا ہے۔ تو آؤ، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے توحید کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کی اسے امن ملے گا۔ گویا کہ توحید امن کی ضامن ہے، توحید فتنوں کا خاتمہ کر سکتی ہے، توحید ظلم کو مٹا سکتی ہے، توحید افتراق و انتشار کو ختم کر سکتی ہے، توحید انسان کو چین دے سکتی ہے، توحید انسان کو اطمینان کی سانس عطا کر سکتی ہے۔ گویا کہ توحید انسان کو امن عطا کرتی ہے، یہ توحید کا فائدہ ہے، لیکن خالص توحید۔ اور وَهُمْ مُهْتَدُونَ، ہدایت یافتہ ہے وہ لوگ۔ ہدایت کہاں ہے؟ ہدایت کہاں ہے؟ آج لوگ مختلف راستوں پر شیطانوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی قمقمے سجائے ہوئے ہیں، کوئی چراغاں کیے ہوئے ہیں، کوئی ٹیوب لائٹ لگائے ہوئے ہیں، کوئی بلب لگائے ہوئے ہیں، کوئی روشنی کیے ہوئے ہیں، اور دعوت دے رہا ہے کہ آؤ حق میرے پاس ہے، آؤ جنت میرے پاس ہے، آؤ سیدھا راستہ میرے پاس ہے، سچا راستہ میرے پاس ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ سچا راستہ توحید کا ہے، سچا راستہ رب ذوالجلال کی وحدانیت کا ہے، صحیح راستہ، ہدایت والا راستہ، استقامت والا راستہ، سیدھا راستہ اور جنت میں لے جانے والا راستہ اگر کوئی ہے تو رب ذوالجلال کی توحید اور یکتائیت کے ماننے کا نام ہے۔ یہ توحید کا فائدہ ہے، اور توحید کا فائدہ اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العالمین اس توحید والے کلمے کے ذریعہ انسان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ ثابت قدمی ضروری ہے، اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تجھے رب مانا ہے، تجھے رب تسلیم کیا ہے، اے اللہ تیرے رب ہونے پر ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں، ہمیں اس ربانیت پر اللہ ثابت قدم رکھنا، ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھنا۔ تو ثبات قدمی بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قدم میں لغزش نہ آئے، قدم میں حرکت نہ آئے، گمراہیت کا شکار نہ ہو، ضلالت کا شکار نہ ہو، ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ تو کیا کرنا ہے؟ بالقول الثابت، رب ذوالجلال کا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، ایسا کلمہ ہے جو انسان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ کہاں؟ دنیا میں جب شکوک و
شبہات آتے ہیں مرزائیت کے، موجودیت کے، انجینئرت کے اور نہ جانے کون کون سے فتنے آج دنیا میں مختلف چمکتے ہوئے ناموں سے موجود ہیں۔ ایسے فتنے جب دل میں گھر کرتے ہیں تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ قدموں کو جما دے گا، قدم کو مضبوط کر دے گا، ثابت قدم رکھے گا، اور آخرت میں بھی قدم کو ثابت قدم رکھے گا، مضبوط بنا دے گا، ٹھہرا کر کے رکھے گا۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے۔ لا الہ الا اللہ رب کی ربانیت کا اعلان ہے۔ لا الہ الا اللہ رب کی الوہیت کا اعلان ہے۔ لا الہ الا اللہ رب کی عبادت میں یکتائیت کا اعلان ہے۔ لا الہ الا اللہ رب کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ تو جس نے آخر میں دنیا سے جاتے جاتے لا الہ الا اللہ کہا اور لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہو گیا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے ثابت قدم رکھا۔ اور قبر میں بھی جب انسان جائے گا، جس سے جب سوال کیے جائیں گے من ربوں کا، ما دینوں کا، من رسولوں کا، من نبیوں کا، اگر صحیح جواب دے دیے، کہہ دیجئے میرا رب اللہ ہے، رب کہہ دیا، اور اس کے بعد کہا میرا رسول فلاں ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ سب اقرار کر لیا، تو کیا ہوگا؟ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، انسان کو بہترین ہوائیں آئیں گی، جنت کی طرف سے معطر خوشبوئیں آئیں گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ فائدہ ہے کس کا؟ کلمہ توحید کے اقرار کا۔ دنیا میں امن ملے گا، دنیا میں امن ملے گا، ہدایت یافتہ ہوگا، دنیا میں ثواب قدمی ملے گی، آخرت میں بھی ثواب قدمی ملے گی، قدم جمع رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے بڑا فائدہ اور کیا چاہیے؟ لیکن ایک بات ہے کہ انسان اشارے میں بھٹک جاتا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، 10 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، ارے بھائی فلاں پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آپ وہاں چلے جائیے، دھاگا لے آئیے، پانی لے آئیے، تیل لے آئیے، یا فلاں چیز لے آئیے، فلاں نذرانہ چڑھا دیجئے۔ اس لیے یہ قدم میں اگر ثابت قدمی چاہیے، توحید میں مضبوطی چاہیے، اخلاص میں مضبوطی چاہیے، تو پھر اپنے دل کو مضبوط بنا کر کے رکھنا ہوگا اور توحید کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک عام سا انسان جو اپنے لیے کچھ نہ کر سکے وہ دوسرے کے لیے کیسے کر سکتا ہے؟ توحید کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے، رب بننے کے لیے، اللہ بننے کے لیے، الہ بننے کے لیے، معبود بننے کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک قدرت کاملہ اور ایک ہوتا ہے علم کامل۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، علم کامل مکمل جانکاری، اور قدرت کاملہ ہر چیز پر مکمل اختیار، مختار کل، جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جس حالت میں چاہے، جو چاہے کر گزرے، یہ قدرت کاملہ ہے۔ اور علم کامل پوری دنیا کی باریک سے باریک چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز جانتا ہو تو رب بن سکتا ہے۔ میری بس کی بات ہے کہ میں اگر یہ 2 صفات اپنے اندر پیدا کر لوں تو رب بن سکتا ہوں۔ ہاں، ہے کوئی کائنات میں ایسا کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی خلیفہ، کوئی مرشد، کوئی پہنچا ہوا فقیر یہ دعویٰ کر سکے پوری کائنات کا علم میرے پاس ہے، علم کامل میرے پاس ہے، قدرت کاملہ میرے پاس ہے؟ اگر کوئی ہے تو لاؤ پیش کرو، وہ رب بن سکتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو سنو، دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارا رب ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر بہت ساری توحید کی مثالیں دی گئی ہیں، لیکن ایک مثال آپ سمجھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے بہت چھوٹی سی، مثلا رائی کا دانہ، بہت چھوٹا سا، کھیت میں کتنے پیدا ہوئے ہر انسان نہیں گن سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے،
چھوٹے دانے کتنے گر گئے اس کو نہیں پتا۔ اسی طرح سے ایک کیڑا ایسا ہوتا جو پتھر کے اندر موجود ہوتا، چھپا ہوا ہوتا اور زندہ رہتا ہے۔ امرود آپ نے دیکھا ہے، امرود کو آپ توڑیے، وہ اوپر سے بڑا بہترین فریش، اندر سے توڑے تو کیڑے نکل رہے ہیں، بھائی زندہ کیڑے، آپ کو پتہ نہیں لیکن رب جانتا ہے۔ تو اندر موجود ہے چھپے ہوئے، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے۔ اور چھوٹی سی چیز ہے جیسے رائی کا دانہ، ایسے ہی کوئی چیز دیوار کے پیچھے ہو، میرے بس کی بات نہیں کہ میں اس کو جانوں، یا ایسے کوئی چیز دور ہو، 1-2 کلومیٹر نہیں، 10 کلومیٹر دور ہو، میں نہیں جان سکتا کہ کہاں ہے وہ آدمی۔ گویا کہ 4 شکلیں ہیں، ایک چیز بہت چھوٹی ہو، چیز کسی چیز کے اندر موجود ہو اور دیوار کی آڑ میں ہو، پردے کی آڑ میں ہو، یا بہت دور ہو۔ غور کیجئے گا، چیز بہت چھوٹی ہو، کسی چیز کے اندر موجود ہو، دیوار کی آڑ میں ہو یا بہت دور ہو، چھپی ہوئی یہ چاروں چیزیں۔ آپ جانتے ہیں کون انسان ہے جو جانتا ہے؟ کوئی نہیں دنیا کا انسان جان سکتا ہے، اگر جانتا تو وہ رب بن جاتا۔ لیکن ہاں، ایک ذات ہے، ایک رب ہے، ایک معبود ہے، ایک حاکم ہے، اور وہ ہے رب العالمین جو آسمان پہ ہے، جو عرش پر ہے، وہ جانتا ہے۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے، رائی کا ایک دانہ چھوٹا سا ہو مثال کے طور پر، یا او فی السماوات او فی الارض او تکن فی صخرہ، کا پتھر کے اندر ہو، آسمان کے اوپر ہو، کون سی مخلوق ہے، کتنی ہے، فرشتے کتنے ہیں، کون سی مخلوق ہے، اور زمین کے نیچے ہو، چھوٹا سا دانہ ہو، پتھر کے اندر ہو اور آسمان کے اوپر ہو، زمین کے نیچے ہو، سمندر کی تہہ میں ہو، کتنی مچھلیاں سمندر میں تیر رہی ہے، کتنی طرح کی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن میرا رب، میرا اللہ وہ ہے جو یاتی بہ اللہ، رب ذوالجلال وہ ہے جو علم بھی رکھتا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتا بھی ہے، کہاں ہے، کیسی حالت میں ہے، کتنی ہے، کیفیت کیا ہے، اور اس کے بعد ان کو حاصل کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باریک بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک پوسٹ کارڈ اگر کسی کے پاس بھیجنا ہو، پرانے زمانے بھیجا جاتا تھا، انتردیشی پوسٹ کارڈ خط لکھ کر کے بھیجے جاتے تھے، تو اس پہ ایک بھیجنے والے کا پتہ اور جہاں جائے گا خط اس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ بھیجنے والے کی بھی جانکاری چاہیے، جو بھیج رہا ہے جہاں بھیج رہا ہے اس کی بھی جانکاری چاہیے۔ اگر جانکاری نہیں ہوگی تو کہاں جائے گا، نہیں پتہ۔ گویا کہ جہاں چیز جا رہی ہے اس کا پتہ معلوم ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال پوری دنیا پہ قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، پوری دنیا کو روزی دے رہا ہے، کائنات کو روزی دے رہا ہے، چھوٹوں کو روزی دے رہا ہے، بڑوں کو روزی دے رہا ہے، چرندوں پرند کو روزی دے رہا ہے، گدھینا اور افعاسام کو بھی روزی دے رہا ہے، موٹے سانپ کو بھی روزی دے رہا ہے۔ مرنے کے جو قریب ہوتا ہے اس کے منہ میں بھی اگر چمچ سے پانی جا رہا ہے تو وہ رب ذوالجلال کے علم ہے۔ گویا کہ رب کو پتا ہے، رب علم کامل بھی رکھتا ہے اور قدرت کاملہ بھی رکھتا ہے۔ یہاں سے یہ پتا لگا کہ رب ذوالجلال ہی دنیا میں ایک ایسی ذات ہے جو توحید کی حقدار ہے، وحدانیت کی حقدار ہے۔ اسی لیے رب نے اعلان کیا، کہا اے نبی قل هو اللہ احد، اے اللہ تو یکتا ہے، تو بے مثال ہے، تیرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ حقیقت ہے اور یہ ایک واقع ہے، اور یہی اسی توحید کی آپ اگر برکتیں دیکھیں، آج دیکھیں لوگ توحید کو یا اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی قرآن جلا دیا، مٹ جائے گا کیا قرآن جلانے سے؟ مسجد بند کر دی، کیا اس طرح نماز پڑھنے والے رک جائیں گے؟ نہیں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان
درخت کی جس ٹہنی پہ بیٹھا ہو اسی ٹہنی کو کاٹ رہا ہے. کیسے؟ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ غور سے سنیے گا، جب تک کہ دنیا میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، توحید کا اعلان کیا جاتا رہے گا، تو گویا کہ دنیا کی بقا توحید میں ہے. اسلام کا باقی رہنا یہ رب کی توحید کے باقی رہنے میں ہے. اور جس دن توحید دنیا سے ختم ہو گئی تو سمجھ لو اسی دن دنیا سے کائنات ہی پوری کی پوری ختم ہو جائے گی. اسی کا نام قیامت ہے. تو یوں اسلام ختم نہیں ہوتا، توحید ازل سے ہے، ابد تک رہے گی اور ہر انسان کے اندر ہے. توحید کبھی مٹتی نہیں ہے. توحید کی روشنی ہو سکتا ہے کہ چنگاری اس کی دب جائے لیکن ختم نہیں ہوتی. ختم نہیں ہوتی. کیسے؟ دلیل کل قد علم صلاته وتسبیحہ، کل قد علم صلاته وتسبیحہ. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی توحید کی اور یکتایت کی گواہی دیتا ہے. گویا کہ یہ آیتیں بتا رہی ہے دنیا کی پوری مخلوق رب کی توحید پر متفق ہے. اور میں آپ کو سمجھانا میرا کام ہے دلیل کی روشنی میں. پوری دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے ہر مخلوق رب کی توحید کی گواہی دیتی ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے، ہم سمجھ نہ پائے، لیکن توحید کا اعلان کرتی ہے، اللہ کی توحید پر متفق ہے. اب جس نے شرک کیا، جس نے شرک کیا، توحید کو نہیں مانا، گویا کہ وہ پوری کائنات کا باغی ہے، اتفاق کا مخالف ہے، پوری دنیا کا مخالف ہے، کیونکہ پوری مخلوق متفق ہے اس پر کہ اللہ اکیلا واحد. آپ نے ہدہد کے بارے میں سنا ہوگا. ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایسی تھی کہ ساری بادشاہت آپ کی ایسی تھی جو کسی کو نہیں ملی اس بادشاہت کی طرح. سلیمان علیہ السلام نے اپنی میٹنگ میں سارے لوگوں کو بلایا، اس میں دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں ہے. تو کیا کہا؟ پوچھا کہ کہاں ہے ہدہد؟ ہدہد تھوڑا لیٹ سے پہنچا اور اس کے بعد غور سے سننا تب سمجھ میں آئے گا. حاضر ہو گیا اور کہا کہ پوچھا کہاں تھے؟ کہا فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر رکا. وقال احطت بما لم تحط به، کہا کہ اے سلیمان تم مجھ سے غائب ہونے کی وجہ پوچھ رہے ہو، میں وہ چیز لے کر کے آیا ہوں جو تمہیں پتہ نہیں ہے. ہاں کیا لایا ہو؟ میں وہ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے. احطت بما لم تحط به، کہا میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. پتہ یہ لگا کہ پرندے کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. ہاں پرندہ کہہ رہا احطت بما لم تحط به، کہا میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. اگر حضرت سلیمان کو علم ہو جاتا تو پھر پوچھتے کہ ہدہد سے غائب ہونے کی وجہ. کہہ رہا احطت بما لم تحط به، آپ نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ اور ایک بات اور پتہ لگی کہ کبھی کبھی چھوٹے لوگ بھی
اتنے جانکار ہوتے ہیں جو بڑے بڑوں کو عاجز کر دیتے ہیں. ہاں چھوٹا سا ہدہد پرندہ اس کی کیا حیثیت ہے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے سامنے, تخت و تاج کے سامنے, لیکن پھر بھی چھوٹا سا پرندہ کہا میں وہ لایا ہوں جو تم نہیں جانتے. ہاں عاجز کر دیا. اس لیے چھوٹے کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, چھوٹے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. فرمایا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. کہا کہ میں ملکہ سبا کے بارے میں ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں. کہا کیا؟ کہا عجیب سی بات. کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم. کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت مردوں پہ بادشاہت کر رہی ہے. حیرانی کی بات ہے, کیا عورت مردوں کی حاکمہ ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم. کہا میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان کی حاکم ہے اور ان کی بادشاہ ہے. تو حیرانی کی بات ہے. اور فرمایا وَوَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. ایک بات بتائی, کہا کہ عورت ان کی بادشاہ ہے, اور دوسری بات بتائی کیا کہ میں نے ان کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہدہد کہہ رہا ہے. ہدہد ایک پرندہ ہے, چھوٹا سا پرندہ, حیرانی کا اظہار کر رہا ہے, تعجب کا اظہار کر رہا ہے دو باتوں سے. ایک تو یہ کہ عورت حکومت کر رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں. پتہ یہ لگا کہ غیر اللہ کی پوجا کو پرندہ بھی سمجھتا ہے, پرندہ بھی غلط جانتا ہے. رب کی توحید پر پرندہ متفق ہے. اگر اس متفق نہیں ہوتا تو اسے حیرانی نہیں ہوتی. وہ کہتا کہ کوئی کچھ نہیں بولتا, اسے حیرانی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور صرف حیرانی کا اظہار نہیں کیا بلکہ کیا کہا؟ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض. کہا کہ کیا ہو گیا بیوقوفوں کو کہ اس اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے جو زمین و آسمان سے باریک چیزوں کو نکال دیتا, چھپی ہوئی چیزوں کو نکال دیتا. پرندے نے تقریر کی گویا کہ کس کے بارے میں؟ توحید کے بارے میں. اور آخر میں کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. یہ آخری جملہ کہا. اس پرندے نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو عرش عظیم کا رب ہے. کس نے کہا؟ یہ پرندے نے. گویا کہ پرندے متفق ہے رب کی توحید پر, اور پوری کائنات کی ہر مخلوق رب ذوالجلال کی توحید پر متفق ہے. اور جو متفق نہیں ہوتا تو پھر اس کا حشر بڑا خطرناک ہوتا ہے. لہذا توحید کی عظمت, توحید کی برکت اور توحید کا مقام اور توحید کا مرتبہ واضح ہو جانے کے بعد ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اہل حدیث ہیں, ہم اہل توحید ہیں, ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, لیکن آج ہمارے اندر پسماندگی چھائی ہوئی ہے. ہم غفلت کا شکار ہیں, ہم سوئے ہوئے ہیں, ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں. جو جمعہ پڑھا رہے ہیں حافظ صاحب کوئی بات نہیں ہے, نماز کے لیے کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, جیسے ہمیں چلنا ہے. اس ہفتے جیسے کام کر رہے تھے اگلے ہفتے بھی ویسے ہی کرنا ہے, کوئی تبدیلی نہیں لے کر کے آنا. ایسے ہی چل رہا ہے نا, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, کوئی بات نہیں. نماز پڑھو مت پڑھو سب برابر ہے, روزہ رکھو مت رکھو سب برابر ہے. تو توحید والے ہو کر کے اور اس رب کی توحید والے جو رب سب سے عظیم ہے. اب یہ بتاؤ ذرا کہ جو رب سب سے بڑا ہو, اللہ اکبر نماز میں کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ روزانہ کم سے کم 15, 20, 25, 30, 40 مرتبہ اللہ اکبر زبان سے کہا جاتا ہے. اور سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی سب کچھ کہہ کر کے زبان سے اقرار کرتے ہیں. لیکن عملی طور پر اتنے عظیم رب سے ہماری نسبت ہونے کے بعد بھی, اتنے بڑے رب سے ہمارا تعلق ہونے کے باوجود بھی آج ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے,
ہم خس و خاشاک کی طرح ہے، ہمیں دیکھ کر کے آج کوئی نہیں ڈرتا، کسی میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا مطلب توحید میں خلل ہے، توحید میں کمی ہے، توحید میں ہمارے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز گھس گئی ہے جو ہمارے توحید کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ لہذا میرے بھائیو، جاگنے کی ضرورت ہے، غفلت کی چادر ہٹانے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، اور جس رب کو ہم نے مانا ہے اس رب کی نسبت کی لاج رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی عزت اور اس کی شان اور اس کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی مسلمان آدمی اگر انتقال کر جاتا ہے اور 40 لوگ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں۔ کون سے 40 لوگ؟ ہمارے جیسے غافل، ایمان کو بیچنے والے، ایمان کا سودا کرنے والے، منہج کا خیال نہیں رکھنے والے، عقیدے کی توہین کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی شان کا پٹا لگانے والے نہیں۔ فرمایا لا یشرکون باللہ، لا یشرکون باللہ۔ کون سے 40 لوگ؟ جو حقیقی معنی میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتے، شرک نہیں کرتے۔ تو کیا ہوگا؟ الا شفعهم اللہ فی، اللہ ان سب کی سفارش کو ان کے حق میں قبول فرما لے گا۔ توحید والا ہونا شرط ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں، لیکن خالص توحید ہونا چاہیے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي۔ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي۔ يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اے بنو آدم، جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے، ما دعوتنی ورجوتنی، مجھ سے امید لگائے رہو گے، مجھ پہ بھروسہ کیے رہو گے، تو کیا ہوگا؟ میں تمہیں بخش دوں گا بغیر کسی پرواہ کے۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ آسمان بھر کر کے کیوں نہ ہو، اور اس کے بعد تم مجھے سے مغفرت طلب کرو، کسی غیر سے نہیں کہ یار میرا یہ کام کروا دینا، یار میرا یہ کروا دینا، یار مجھے ایسا کروا دینا، نہیں، ثم استغفرتنی، کہ مجھے سے مغفرت طلب کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ بخش دوں گا۔ اور فرمایا کہا کہ اگر زمین بھر کر کے بھی گناہ لے کر کے آؤ گے لیکن توحید والے بن کر کے آؤ گے تو میں بھی زمین بھر کر کے تمہارے لیے مغفرت لے کر کے آؤں گا۔ گویا کہ یہ توحید کی برکت ہے، توحید کی عظمت ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ بہت سارے اعتراضات آتے ہیں، اور موٹے موٹے جو مشہور اعتراض ہے وہ یہ کہ اللہ کے پاس ڈائریکٹ پہنچنا مشکل ہے، وسیلہ پکڑنا چاہیے، بغیر وسیلے کے، بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں جایا جا سکتا، بغیر بالٹی کے کنویں سے پانی نہیں نکالا جا سکتا، تو پھر اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے نبی کا وسیلہ چاہیے یا کسی پیر کا یا پہنچے ہوئے کا وسیلہ چاہیے۔ یہ عام مشہور سے اعتراض ہے، اور عام آدمی اس میں پھنس بھی جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو کیا کہا انہوں نے؟ فنادى في الظلمات
अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मछली ने निगल लिया, मछली के पेट में आप चले गए, तारीकी में थे, अंधेरे में, और समंदर के अंधेरे में थे, रात के अंधेरे में थे। उसके बाद भी इतनी सारी रुकावटें होने के बावजूद मछली का पेट, समंदर की गहराई और रात की तारीकी, तीन तीन दीवारें लगी हुई है, उसके बाद भी रब को पुकारा तो रब ने सुना और रब ने आपकी दुआ को कबूल किया और मछली के पेट से निकाल लिया। कौन सा वसीला लगाया? और जहां तक रही सीढ़ी की बात, तो सीढ़ी कब लगाना पड़ती है? जब छत ऊंची हो, और अगर छत इतनी नीची है, सीढ़ी लगाने वाले को क्या कहेंगे? बेवकूफ, अहमक, कमअक्ल, समझ ही नहीं है इसको। अरे इतनी नीची छत है, इसके लिए क्या सीढ़ी लगा रहा है? अगर कुएं का पानी ऊपर आ जाए तो क्यों रस्सी वाली बाल्टी क्यों डालेंगे हम? मेरा रब तो वो है जो शेर से भी ज्यादा करीब है और बंदे के करीब है। वही वासा इबादी अन्नी फन्नी करीब। रब करीब है, सीढ़ी की जरूरत नहीं है, वसीले की जरूरत नहीं है। और ये रब की शान में तौहीन है अगर कोई वसीले की बात करता है। और आपको एक बात बताता चलो, अगर मेरा वक्त खत्म होने वाला है, आखिरी बात कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया, क्यों निकाला गया था? कहा गया कि ऐ आदम इस दरख्त के करीब मत जाना, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, क्या इस दरख्त के करीब मत जाना। यही बात थी ना? आदम ने क्या किया? उस दरख्त से फल खा लिया, निकाल दिए गए। अल्लाह ने कहा कि इसके करीब मत जाना, अल्लाह ने मना किया ना, अल्लाह ने कहा मत कर, आदम ने कर लिया, तो अल्लाह ने क्या किया? जन्नत से निकाल दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? क़ाला रब्बना वलमना अनफुसना वल्लम तग़फिर लना। क्या कहा उन्होंने? कहा कि ऐ हमारे रब, हमने जुल्म कर लिया, हमसे गलती हो गई, हमें माफ फरमा दे। गोया कि रब्बना कहा, अल्लाह को पुकारा इस हाल में जबकि अल्लाह ने निकाला था, उसके बाद भी अपनी गलती की माफी मांग ली। गौर कीजिएगा इस बात में, अल्लाह ने मना किया ऐसा मत कर, आदम ने कर लिया, और जब कर लिया तो रब से माफी मांगी। अब आइए इधर, शैतान से क्या कहा अल्लाह ने? सजदा करो आदम को, उसजुदू ले आदम, कहा आदम को सजदा करो। शैतान ने सजदा नहीं किया, नहीं किया। आदम से कहा कर, मत कर, कर लिया। शैतान से कहा कर, शैतान ने नहीं किया। बात समझ रहे की है? कहा सजदा कर, शैतान ने सजदा नहीं किया। उसके बाद क्या कहा? रब्बे रब्बे अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, कहा है मेरे रब, आए मेरे रब, मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। आप गौर कीजिए, वहां आदम ने मना करने के बाद भी फल खा लिया, इधर शैतान को सजदा करने के लिए कहा लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया। उधर आदम ने रब कह करके माफी मांगी और इधर शैतान ने रब कहा लेकिन माफी नहीं मांगी, डटा रहा, अपनी गलती पर मुसिर रहा। इसीलिए बाज़ उलमा ने, बाद मुफस्सिरीन ने यह नुक्ता मुस्तंबत किया है कि इंसान वो है जो गलती करने के बाद माफी मांग लेता है। इंसान वो है जो गलती करने के लिए के बाद माफी मांग लेता है, और शैतान वो है जो गलती करने के बाद सरकश होता है और डटा रहता है, वो शैतान है। लेकिन एक बात यहां समझने की है, वो सबसे अहम है। शैतान ने भी
اللہ کی نافرمانی کی اور آدم نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، لیکن آدم نے معافی مانگی تو کیا کہا؟ ربنا۔ شیطان نے مہلت مانگی تو کیا کہا؟ رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو۔ تو پھر ادھر بھی رب کہا ادھر بھی رب کہا، فرق کیا ہے؟ دونوں نے رب ذوالجلال کو بغیر کسی وسیلے کے پکارا ہے۔ آدم نے بھی بغیر وسیلے کے پکارا ہے اور شیطان نے بھی بغیر وسیلے کے پکارا ہے، اگرچہ اس نے سرکشی کی ہے۔ بات سمجھنے کی، تو وسیلہ اتنا اہم نہیں، اتنا ضروری نہیں کہ ہم بندوں کی طرح رب کے لیے بھی سیڑھی لگانا شروع کر دیں اور آسمان تک پہنچنے کے لیے بندوں کا ایک سلسلہ جوڑ دیں کہ فلاں سے فلاں سے فلاں سے جڑ کر کے فلاں تک پہنچ کر۔ آج آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اپنے ہاتھ میں جنت لے لی ایسے کر کے کہ جنت کا یہ ٹکڑا 1 میٹر کا 1 لاکھ روپے کا ہے، لکھ کے دے رہے رسید کاٹ کے، آپ کو چاہیے چیک؟ 2 میٹر کا 20 لاکھ میں ہے۔ جنت کس کی ہے؟ اس رب ذوالجلال کی ہے جو پوری دنیا کا رب ہے اور وہ یکتا اور بے مثال ہے۔ دنیا کا یہ معمولی سا آدمی، یہ معمولی سا بابا ذرے پر طاقت نہیں رکھتا، نہ اس کو علم کامل ہے نہ قدرت کاملہ ہے، تو جنت دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اپنے آپ کو سنبھال لیں، یہی بہت اہم ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں جو رب ملا ہے، ہمیں جو نبی ملا ہے، ان کی مقام کو، ان کی شان کو اور ان کی عظمت کو سمجھ کر کے اپنے مقام کو سمجھیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم اہل حدیث ہیں، اہل توحید ہے اور رب کی توحید سے ہماری نسبت ہے۔ جس طرح رب بے مثال و بے مثیل ہے، لہذا ہماری شان بھی ایسی ہونا چاہیے کہ دنیا والے ہمیں دیکھ کر کے یہ سمجھ جائے کہ یہ توحید والے ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ رب والے ہیں، یہ ایک اللہ والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، توحید بڑی عظیم چیز ہے اور بہت اہم ہے، جس کو مل جائے بڑی نعمت ہے، انمول تحفہ ہے، موتی اور ہیرا ہے۔ اور جب تک ہم اس توحید کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہماری شخصیت نکھرے گی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی ہے تو رب ذوالجلال ہے۔ لہذا رب کی توحید کو اپنانے والا اور رب کی توحید کا اعلان کرنے والا بھی ایسے ہی طاقتور ہوگا جیسے کہ رب طاقتور اور اپنی طاقت میں بے مثیل و بے مثال ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے اور ہمیں سچا پکا توحید والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں عقید توحید سے محبت پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہماری توحید کو خالص کر دے، ہمیں شرک سے بچا لے، شرک کی گندگی سے محفوظ رکھ لے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کا جو بار بار تذکرہ آ رہا ہے، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ان کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے خاص طور سے صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا میں ہمیں عزت، عظمت اور سربلندی کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہوا؟ لڑکی آ رہی ہے؟ جزاکم اللہ وحسن الجزاء۔ عقیدہ توحید پر بہت ہی اہم گفتگو ہم اور آپ ابھی مولانا محمد ارشد صاحب مدنی حفظہ اللہ سے سماعت فرما